باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مختصر سا بیان کرتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِرَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے وہ باتیں پوری کیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں پورے جہان والوں کے لیے امام، پیشوا، رہنما جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں۔ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، 90 سال سے عمر مبارک زیادہ ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد جو ہے وہ نہیں دی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں ہیں، ایک سیدہ ہاجرہ، اسی طریقے سے دوسری سیدہ سارہ، اور تیسری جو ہے سیدہ قطورہ، اور نون کے ساتھ بھی اس کو پڑھتے ہیں کنتورہ بھی۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام سیدہ سارہ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ سے، اور اس کے بعد 8 بیٹے جو ہیں، اور روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ پہلے 90 سال تک تقریباً جو ہے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جو ہے ان کو خوشخبری دی، تو ہماری والدہ سیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی سیدہ ہاجرہ جو ہیں وہ کہنے لگیں کہ جس وقت فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں جو ہے بچے کی بشارت دے، تو انہوں نے کہا میں تو عجوز ہوں، بانجھ ہوں، تو میرے کیسے، اور میرا جو خاوند ہے ابراہیم علیہ السلام وہ شیخ ہے، وہ بڑی عمر کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو سیدہ ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے، چھوٹا ہوا تھا، ابھی دودھ پیتا تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قربانی مانگ لی۔ اس سے پہلے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی، اور اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس مقام پر رکھنا ہے جو بے آب و گیا ہے، جو اشارہ ہوا آپ کو، وہاں آپ جا کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ جو ہے ہاجرہ جو ہے ان کو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بٹھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی رب انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو تیرے اس گھر میں جہاں کوئی چیز نہیں ہے وہاں جو ہے چھوڑے جا رہا ہوں، سکنہ مراکت دیے جا رہا ہوں، سکونت اختیار کرنے کا تیری حکم کے تحت جو ہے وہ سکونت اختیار کرا دیے میں نے ان کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے بار بار پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا ایمان رکھتی تھی، جانتی تھیں کہ میرے خاوند اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے جو ہے اسبات میں سارے لایا، تو پھر کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر آپ تشریف لے جائیے۔ تو آپ گئی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے
جب پیاس لگی ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، چند دنوں کا کھانا، کچھ کھجوریں جو ہے وہ سامان جو ہے زادرہ دے کر گئے ہیں، وہ ختم ہو گیا، تو سیدہ ہاجرہ جو ہے وہ پریشان ہوئیں، پانی بھی ختم ہو گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، سیدہ ہاجرہ جہاں پر موجودہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جہاں پر آب زمزم ہے، اس کے ساتھ ہی صفا اور مروہ ہے، کبھی صفا پر آپ جاتی دوڑ کر، اور کبھی دوڑ کر جو ہے وہ مروہ پر جاتی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں نزدیک کہیں جو ہے اگر پانی مل جاتا ہے تو وہاں سے پانی لے آئیں، پانی جو ہے ختم ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے یہاں پر، بیاب ہو گیا جگہ ہے یہ، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ گئی ہیں، پھرتی ہیں، تو وہ چکر لگائے ہیں انہوں نے، ادھر صفا پر جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، کہیں اسماعیل علیہ السلام کو کوئی درندہ کوئی اور چیز نقصان نہ پہنچا دے، تو واپس آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا، ان کا وہ جانا وہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، فمن حج البیت او اعتمر، کوئی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں کسی پر کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، کہ سیدہ ہاجرہ جس طریقے سے تیز سے چلتی تھیں اس طریقے سے سعی کرنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے تیز سے چلنے کا حکم ہے، تو سیدہ ہاجرہ جو ہے واپس آتی ہیں، تو وہ پانی جو ہے وہاں سے جہاں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ ایڑی ماری تھی، تو وہاں سے پانی نکل آ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، چشمے کی طرح ابھر رہا ہے، تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف جو ہے اس کے ایک بند لگاتی ہیں اور اس کو آرڈر دیتی ہیں کہ زم عربی میں ٹھہر جانے کو، رک جانے کو کہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ زم کہ پانی تو رک جا، ٹھہر جا، تو وہ پانی جو ہے وہیں پر ٹھہر گیا اور پھر پانی کا انتظام ہو گیا، تو کچھ دنوں کے بعد ایک قبیلہ جرہم جو ہے وہ وہاں سے گزرا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو پانی نہیں تھا، یہاں پر پانی کہاں سے آ گیا، تو انہوں نے اجازت دی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر تشریف لے آئے، وہاں پر رہنے لگے، پھر ایک ٹائم آیا کہ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے، ان کے مشورے سے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اس قبیلہ جرہم میں ان کی شادی کر دی، اس طریقے سے وہاں پر آبادی ہو گئی، اور اس طریقے سے وہاں پر یہ خانہ کعبہ بیت اللہ جو ہے وہ آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بار بار جو ہے جب بڑے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، حال حوال لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرے بیٹے جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو آپ نے فلسطین میں بسایا، آپ کے بیٹے ہیں وہاں پر لوگوں کو دعوت دو، اسی طریقے سے آپ کے بیٹے افریتون جو ہیں جو دوسری والدہ سے ہیں، ان کو افریقہ میں بسایا، وہاں پر وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے اپنی اولاد کو بسایا، اور وہاں پر تشریف لے جاتے، واپس آتے۔ تو جیسے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب آیا انہیں کہ میں اپنے بچے کو جو ہے ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو آپ نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ خواب سنایا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ کے نبی، اے میرے والد گرامی، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ پورا کیجئے، آپ دیکھیں گے میں انشاءاللہ صبر کرنے والا میں ہوں گا۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ لے گئے ہیں، تو شیطان نے بار بار کبھی سیدہ ہاجرہ کو، کبھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ایسے ہی خواب ہے، تو نبی کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، کسی آج اور انسان کو خواب آئے، وہ کہے کہ مجھے خواب آیا ہے، میں ذبح کرتا ہوں اپنے بچے کو، اس کی قربانی ہوگی، ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو غلط آدمی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جن کا خواب وہی تھا، اور انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا اللہ کے راستے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا اور
ان کی پیشانی اتھر پر پٹی باندھ لی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد فلما اسلم وتلہ للجبین، ان کو کہیں چہرے کی طرف منہ نہ پڑ جائے، ان کو الٹا جو ہے لٹکایا گردن کے، اور چھری لے کر جب ان پر چلائی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے فنادیناہ ان یا ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کو نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فنادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی ابراہیم علیہ السلام کو، قد صدقت الرؤیا انک، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا وعدہ جو ہے، اپنا خواب جو ہے سچ کر دکھایا۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو نیکی کرنے والے محسن لوگ ہیں ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وترکناہم فی الآخرین، اور تمہاری یہ قربانی جو ہے ہم اس کو آخر رکھیں گے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم آپ کو ایک عظیم قربانی کا صلہ جو ہے وہ دیں گے، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے قربانیاں کریں گے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس سے حصہ دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جس وقت جو ہے وہ آئے ہیں دنیا میں، تو ابتلا میں، آزمائش میں وہ پڑے ہیں۔ حضرت پہلے جو ہے ستارے کو پوجتی تھی پوری قوم، تو حضرت انہوں نے کہا ما حاضت تماثیل، یہ کون سی مورتیاں جنہیں تم پوجتے ہو، یہ جس پر تم واقف پڑے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ انور جو ہے اس طرف متصر کیا ہے، اس طرف متوجہ کیا ہے، اس اللہ کی طرف جو ایک ہے، فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو آپ نے اس طرف جو ہے قوم پوری آپ کی دشمن ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ہر ریکو ہو، اس کو سخت سے سخت عذاب دو، اور سخت سے سخت عذاب جو ہے جو ان کو جلا دو۔ اتنی بڑی آگ جو ہے وہ جلائی گئی، آگ کے آلاؤ جلائے گئے، اور اس کے بعد اتنی وہ تیز آگ تھی کہ جو پرندہ بھی اوپر سے دور سے گزرتا تھا وہ اس میں آ جاتا تھا۔ تو یہ پکڑا گیا، یہ بات ان کے ذہن میں کہ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو کس طرح جو ہے آگ میں ڈالا جائے۔ تو شیطان جو ہے اس نے کہا ایک فلاکن کے ذریعے سے جو ہے، ایک جس طریقے سے مجنیک ہوتی ہے، دور سے جس طریقے سے ایک گوپیا ہوتا ہے اس میں روڑا ڈال کر زور سے ہلا کر پھینکا جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کو پھینکو کہ نزدیک جا کر پھینکو گے تو آگ جو ہے وہ تمہیں بھی جو ہے لپیٹ میں لے لے گی۔ تو دور سے پھینکا گیا۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی جو ہے وہ مشورہ کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، کہ عقل سے آدمی سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے نقصان ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ہواؤں کا فرشتہ آیا پہلے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ساری آگ کو جو ہے اڑا کر لے جاؤں۔ ہوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت سے میرے کنٹرول میں دے رکھی ہے، تو میں اس کو لے جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ میری ہمدردی کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ میری ساری حالت جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نہیں بھیجا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کی مدد کا طالب نہیں بنایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے خود جو ہے حکم دے دیا، براہ راست جو ہے آگ کو حکم دیا، قلنا، ہم نے ارشاد فرمایا یا نار کونی، اے آگ ہو جا تو بردم و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی کیسی ہو؟ سلامتی والی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ نہ لگے، ان کو سردی نہ لگے۔ کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر جن رسیوں سے ڈالا گیا، رسیاں جل گئیں، اسی طریقے سے سارے آگ جو ہے وہ جل گئے، سارا الاؤ جل گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہاں پر اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح سے کوئی آپ کو گزر نہیں پہنچا، ایک بال بھی آپ کا جو ہے وہ نہیں جلا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بہترین دن کون سے ہیں، آپ کی زندگی کے اعلیٰ ترین دن کون سے ہیں، تو آپ فرماتے تھے وہ جو دن میں آگ میں ڈالا رہا ہوں، جو آگ میں پڑا رہا، وہ دن میری زندگی کے بہترین دن تھے، وہ آرام والے دن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اور مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے یہ فرماتی قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو کہتے ہیں آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی
کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میں سردی لگتی اور قیامت تک شاید ہم اپنا کھانا بھی نہ پکا سکتے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بردم و سلامن، براہ راست میرے اللہ نے حکم دیا آگ کو، جو کہ ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہے۔ ہمارا اپنا جسم جو ہے وہ دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے دنیا میں آیا ہے، وہ آنا نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، وہ آ گیا۔ اگر آنا چاہتا، وہ خوشی سے آتا، تو ہر انسان جو ہے جب اس دنیا میں آتا تو ہنستا ہوا آتا۔ اب کوئی بچہ جو ہے اگر ہنستا ہوا پیدا ہو تو ہم تو ڈر جائیں گے کہ یہ کیسے آ گیا، تو رونے کی عادت جو ہے، رونا جو ہے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اپنی خوشی سے بچہ نہیں آیا، اس کو بھیجا گیا ہے اس لیے وہ رو رہا ہے، اور جس وقت یہاں سے جانا چاہتا ہے تو پھر جو ہے پھر بھی وہ جانا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے کچھ دن جو ہے زندگی کا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ گزار لوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تب بھی وہ کہیں گے کہ کچھ عمر جو ہے وہ اور دے دی جائے، کچھ عمر جو ہے اور دے دی جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات میں انسان نے جو بھیجا گیا ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے مستقرم و متاع الہین، اور تمہارے لیے ہے فی الارض، زمین میں مستقر، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ٹھکانہ، وہ متاع الہین، اور تھوڑا سا جو ہے سامان۔ جس طریقے سے ایک مسافر جو ہے اسٹیشن پر جاتا ہے تو ایک آدھ جوڑا ساتھ رکھتا ہے اور کچھ کھانے پینے کا سامان رکھتا ہے، تو دنیا زندگی جو ہے اسی طریقے سے ہے کہ جس وقت انسان آتا ہے دنیا میں تو چند دنوں کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ کے دن کے حساب سے ہم گنتی کریں تو اللہ تعالیٰ کا دن جو ہے 1000 سال کا دن ہے۔ اس حساب سے اپنے 40-50 سال گنیں تو یہ کتنا اس کا ٹائم ہے، بالکل معمولی ٹائم ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو 1000 سال زندگی دی، اور کچھ روایات میں ہے کہ 70 سال آپ نے بہشت میں گزارے، اس کے بعد جب دنیا میں آئے ہیں تو 930 سال جو ہے یہاں گزارے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے 950 سال جو ہے صرف لوگوں کو دعوت دی ہے، دن اور رات ایک کر کے دعوت دی ہے، اور اس سے پہلے 40 سال کے بعد جو ہے نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور طوفان نوح کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ کم از کم جو ہے 50 سال یا اس سے زیادہ بھی زندہ رہے ہیں، تو 50 سال پر سب کا اتفاق ہے، تو اس لحاظ سے 150 سال جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی مبارک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کیا۔ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے 63 سال ہے۔ کچھ روایات ہیں کہ 63 سال جو ہیں وہ قمری مہینے کے حساب سے ہیں، اور شمسی مہینے کے حساب سے وہ 60 سال تقریباً بنتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کم ہی زندگی دینا، اور کہتے ہیں ابھی وہ 60 سال کے نہیں ہوئے تھے تو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ان کی محبت تھی، وہ ان کی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت تھی کہ میری زندگی بھی اللہ تعالیٰ اتنی دے جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر ہمیں بتایا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی جو ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا احکام جو ہیں یہ دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام ہیں، دوسرے انبیاء ہیں، وہ آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جو ہے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا خاندان جو ہے اس کا کام خطابت تھا کہ وہ باہر جاتے تھے۔ جس طریقے سے آج سفارتکار ہے، سفارتکاری کا کام جو ہے آپ کے خاندان کے ذمہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب جو ہیں ان دونوں میں سے جسے تاریخ اسلام میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا خطاب دیا کہ وہ جاننے کے باوجود نہ ماننے والا، ایک ہے جاہل ہے جس کو پتہ نہیں، ایک ابو جہل ہے جاہلوں سے بھی بڑا جاہل جو جاننے کے باوجود جو ہے نہیں مانتا۔ ایک آدمی اپنی جہالت سے نہیں مانتا وہ تو جاہل ہوا، تو اسے ابو جہل کا لقب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ اس کو پتہ تھا، جانتا بھی تھا، لیکن صرف اپنی انا کی خاطر، جھوٹی تسکین، انا کی تسکین کی خاطر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں مانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت دفعہ جو ہے وہ دعوت دی، اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رویہ، اس کی جو تھی چدراہٹ وہ اس طرح تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے تھپڑ مارا اور آپ کی بالیاں جو ہیں، بالی جو ہے کان کی وہ گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو ہے جب شکایت کی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کے قبیلے کے تھے، ان کے خاندان کے تھے، تو وہ سیدہ فاطمہ کو لے آئے اور کہا بیٹی جس طریق سے اس نے تھپڑ مارا ہے اسی طریق سے تم بھی مارو۔ تو یہی وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جو ہے عزت کی، قدر کی، اس لیے جس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ برچھی ماری گئی، جیسے غزوہ بدر کے بعد جو ہے آپ جا رہی تھیں تو اس وقت بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گھر لے آئے اور ان کی مرہم پٹی کی، اور اس کے بعد حالانکہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر شفقت اور محبت کی تھی کہ وہ باوجود سردار ہونے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہ لانے کے باوجود جو ہے ایک ہمدردی، ایک محبت، ایک یگانگت میں آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے خیال کیا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مدینۃ الرسول میں چھوڑا وہاں پر۔ تو اسی طرح سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام جو کہ مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی نیک نامی کی وجہ سے ان کو ہدایت دی، ان کو توفیق دی کہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ تو جس وقت جو ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے ہیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر تو آپ نے فرمایا ایمان لائے ہیں، تو آپ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف امن دیا بلکہ اس کے گھر کو دارالامن قرار دیا، اور کہا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اسے بھی امان ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ دارالامن ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بھی جو آدمی بھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا وہ کوئی نیکی کی، آپ نے کہا میں نے سب کا بدلہ جو ہے دنیا میں اس کو دے دیا، یہاں تک کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قد مبارک جو ہے بہت لمبا تھا، بہت کڑیل جوان تھے، اور گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں ان کے زمین پر جو ہے وہ لٹک جاتے تھے، اتنے بڑے تھے۔ تو پھر جو ہے ان کو کسی کا کرتا جو ہے وہ نہیں آتا تھا، تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کا قد لمبا تھا، اس نے اپنا کرتا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو دفن کرنے کے لیے، جب اس کے بیٹے جن کا نام عبداللہ بن ابی تھا وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کے لیے کرتا عنایت فرما دیں گے آپ، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے اس وجہ سے آپ کے کرتے کی برکت کی وجہ سے اور پھر جو ہے ان کی بخشش کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی کچھ روایات میں پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قطعیت کے معنوں میں فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان استغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے میں نے ان کو نہیں بخشنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ساری خباثت جو ان کے دل کے اندر تھی، جو وہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کو نہیں بخشنا۔ میرے آخری رسول رحمۃ اللہ عالمین فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما دیتے کہ 70 کے بعد جو ہے آپ مانگیں گے تو میں اس کو بخش دوں گا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا انک علی خلق عظیم، اے میرے آخری رسول آپ عظیم
خلق پر ہیں، آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے عالمین کے لیے جو ہے میں نے آپ کو رحمت جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ کسی کے لیے آپ نے ساری زندگی نہ اپنے لیے بدلہ لیا، نہ کسی کے لیے جو ہے وہ بد دعا کی، بلکہ سب کے لیے جو ہے یہ دعا کرتے رہے۔ طائف کا موقع ہو، غزوہ حنین کا موقع ہو، یا غزوہ احد کا موقع ہو، غزوہ خندق کا موقع ہو، کوئی بھی کام ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، سب کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، اور سب کے لیے کی ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، وہ پھر بعد میں جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ آیا تھا طائف سے، تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، سعودی عرب سے جماعت آئی تھی، تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جھڑنے لگے اور وہ رونے لگا زار و قطار۔ میں نے سمجھا شاید اس کو میری بات کا پتہ نہیں لگا، میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو یہ رونے کیوں لگ پڑا؟ تو وہ رونے کے بعد جو ہے اس نے بتایا کہ جناب پروفیسر صاحب، ہم جو ہے اس علاقے سے ہیں جن کے آباء و اجداد نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، لہو لہان کر دیا تھا، اور میرے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، اور ان کی دعا کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ کے نبی اس وقت جو ہے ہمارے والدین کی ان غلط کاموں کی وجہ سے بد دعا کر دیتے تو آج ہم دنیا میں نہ ہوتے۔ آج ہم وہی دعوت جو اللہ کے نبی لے کر گئے تھے وہ دعوت قبول کرنے کے لیے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو بہت میں حیران ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ دیکھو آپ نے فرمایا یہ نہیں مانتے، تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی دعائیں، ان کی آگے اولاد جو ہے وہ مانے گی اور اسلام کے دست و بازو بنیں گے۔ آج وہ دست و بازو بنے ہوئے وہ لوگ پاکستان میں دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، ہم اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، دوسرے کو پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔